بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے قرب قیامت کی نشانیوں کی، جن میں کہ کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پوری ہونے کے قریب ہیں۔ ان نشانیوں کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، جن میں 77 چھوٹی اور 12 بڑی ہیں۔ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تب قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب معروف علماء نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ ان میں سے بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت اب قریب تر ہے۔ قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ان نشانیوں کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پہ ایسی ہیں جو قیامت سے بہت پہلے رونما ہوں گی، اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو رونما ہو کے گزر چکی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بار بار رونما ہو۔ تو کچھ ایسی ہیں جو رونما ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئی لیکن وہ بالکل بعینہ رونما ہوں گی، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت ہی تھوڑا وقت رہ جائے گا۔ قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔ اس ہماگیر زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن حکیم نے بھی اعلان کیا کہ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند چک ہو گیا، اور یہ کہہ کر لوگوں کو چونکایا، سو کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفتن آن پڑے؟ سو یاد رکھو کہ اس کی متعدد علامتیں آ چکی ہیں۔ سو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی، اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا۔ لیکن قیامت کب آئے گی، اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ تو کجا سال اور صدی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ قیامت کی مقررہ وقت قائم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ چند آیات میں ارشاد فرمایا گیا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے علم کی تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، اس کو اس وقت کے پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ علامات قیامت کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت قیامت ہے، بس جو مرا اس کی قیامت تو آ ہی گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سربلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی۔ بے شک اللہ عز و جل ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، بس جس کے دل میں ایک دانہ یا ایک ذرہ کی برابر بھی ایمان ہوگا وہ اسے نہ چھوڑے گی اور اس کی روح قبض کر دے گی۔ قیامت نہ آئے گی جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ قیامت ایسے کسی شخص پر نہ آئے گی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ قیامت نہیں آئے گی مگر صرف بدترین لوگوں پر۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بہت زائد ہیں، متعدد احادیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں ہم قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت، نبی کریم علیہ السلام کی وفات، بیت المقدس کی فتح، فلسطین کے شہر امواس میں رونما ہونے والا تعاون، دولت کی فراوانی اور زکوٰۃ کے مستحقین معدوم ہونا، فتنوں کا ظہور پذیر ہونا۔ انہی فتنوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، جنگ جمل اور صفین، خوارج کا رونما ہونا، واقعہ حرا، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ شامل ہے۔ جھوٹے دایان نبوت کا ظہور، انہی میں مسلمہ کذاب اور اسود انسا بھی شامل ہے۔ حجاز میں بہت بڑی آگ کا رونما ہونا، یہ آگ 7ویں ہجری کے درمیان میں سن 654 ہجری کو لگی تھی اور بہت بڑی مقدار میں تھی۔
جن لوگوں کے زمانے میں یہ آگ لگی تھی انہوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں سن 654 ہجری کو مدینہ نبویہ میں اس کی مشرقی جانب ہرے کے عقب میں آگ لگی جو کہ بہت بڑی تھی۔ شام اور علاقے کے دیگر لوگوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا اور مجھے بھی اہل مدینہ سے اس نے بتایا جس نے یہ آگ دیکھی تھی۔ امانت کا خیال نہ رکھنا، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو دی جائیں گی جو انہیں کما حقہ نبھا نہ سکیں گے۔ علم قبض ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم قبض اس طرح ہوگا کہ اہل علم فوت ہو جائیں گے، جیسے کہ صحیح بخاری و مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ زنا عام ہونا، سودی لین دین پھیل جانا، ہر صنف آلات موسیقی عام ہونا، شراب نوشی کی کثرت، بکریوں کی چرواہے عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی۔ اس حدیث کے مفہوم کے متعلق متعدد اقوال ہیں، تاہم ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اولاد پہ نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ اولاد اپنی والدہ کے ساتھ ایسے برتاؤ کرے گی جیسے آقا اپنی لونڈی کے ساتھ اہانت اور گالم گلوچ والا برتاؤ کرتا ہے۔ قتل عام ہونا، زلزلے کثرت سے آنا، زمین دھسنے، چہرے مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات رونما ہونا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس زیب تن کرنا، مومن کو سچے خواب آنا، جھوٹی گواہی عام ہونا اور سچی گواہی چھپانا، عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا، جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ رونما ہونا، درندوں اور جمادات کا انسانوں سے باتیں کرنا، رومیوں کی تعداد بڑھنا اور مسلمانوں سے ان کی جنگ، قسطن دنیا فتح ہونا۔ اسی کے ساتھ قیامت کی بڑی نشانیوں کا ذکر بھی کرتے چلے۔ دجال عیسیٰ بن مریم کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور پذیر ہونا، 3 جگہوں پر زمین دھسنا، پہلا مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، دھواں نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک جاندار کا رونما ہونا، آگ کا نکلنا جو کہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف اکٹھا کرے گی۔ جس طرح مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، موت کے سکرات اور نزا کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایسے ہی قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ انہیں علامات قیامت یا قیامت کی نشانیاں کہتے ہیں۔ پھر جو نشانیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے وقوع میں آ چکی اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور تک وقوع میں آتی رہیں گی، انہیں علامات صغریٰ کہتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں بھی علامات صغریٰ میں سے کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ یہاں ان علامات کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہیں۔ قیامت کا دن حق ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انسان و حیوان، زمین و آسمان سمیت سارا جہان اور اس کائنات کی ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی، صرف اللہ پاک کی ذات باقی رہے گی۔ اس کو قیامت کہتے ہیں، جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے، جس کا علم اللہ پاک کو ہے۔ اس عمر کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی بھی ایک عمر مقرر ہے، جس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے۔ جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ فنا بھی ہو جائے گی، اس وقت اللہ پاک کے سوا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آئیے آج موجودہ دور میں پائے جانے والی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ جہالت عام ہو جائے گی۔ آج کل در حقیقت جہالت کا دورہ ہے۔ لوگ علم دین سے بالکل ناواقف اور دنیاوی علوم و فنون کے دل دادہ ہوتے ہیں۔ مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی آبادی کا 52% حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ تیز رفتار گاڑیوں، تیز ترین سواری اور تیز ترین مواصلات کے باوجود ہمارے معاشرے کا ہر فرد یہی کہتا نظر آتا ہے کہ میرے پاس علم دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا لوگوں پہ بھاری ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنا بہت دشوار ہے۔ لوگ زکوٰۃ نہ دینے کے لیے نئے حربے استعمال کرتے ہیں، جان بوجھ کر زکوٰۃ کا انکار کر کے دین اسلام کے منکر بن رہے ہیں۔ لوگ علم دین تو حاصل کرتے ہیں مگر دین کی خاطر نہیں، صرف دنیاوی دولت کمانے، کسی بڑے منصب کو اپنانے اور جاہ و حشمت چاہنے کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی۔ مرد آج کل ماں باپ سے بڑھ کر اپنی بیوی کی بات کو مانتے ہیں۔ ہر عورت کی خواہش ہے کہ اس کا شوہر صرف اسی کی بات کو اہمیت دے۔ لوگ والدین سے علیحدہ اپنا گھر بسا لیتے ہیں، اپنے احباب سے میل ملاپ اور تعلق رکھتے ہیں مگر والدین سے دور رہتے ہیں۔ گانے بجانے کی کثرت آج کل ہمیں قرب قیامت کا پیغام دے رہی ہے۔ گھر گھر میں فلمی گانوں کا رواج ہے، یہاں تک کہ ہسپتال جہاں لوگ مختلف امراض میں مبتلا زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، وہاں بھی ٹی وی اور کیبل نیٹ ورک کا رواج بڑھ رہا ہے۔ مریضوں کو توبہ و استغفار اور اورادہ وظائف کی تلقین کے بجائے فلمی گانے سننے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ لوگ نمازیں قضا کرنے لگے ہیں۔ معراج پہ جانے والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ لوگ نماز قضا کریں گے۔
آج نماز قضا کرنے کے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں سستی کی وجہ سے آئے دن نماز قضا کی جاتی ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے جو نماز قضا کرتی ہے اور انہیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ حضرت امام محمد غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دنیا میں رہ کر قیامت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے گا وہ ان ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ آج کے دور میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، زناکاری اور شراب پینا عام ہے۔ لوگ ان چیزوں کو معیوب سمجھتے ہی نہیں، سر عام بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں۔ عورتوں کی بڑھتی ہوئی شرح بھی علامات قیامت میں سے ایک ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق صرف پاکستان میں عورتوں کی شرح 51% ہے، جبکہ مردوں کی شرح میں واضح کمی ہے۔ آج کے دور میں اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ ماڈرنزم کے نام پہ اولاد والدین کو پرانے ذہن کا سمجھتے ہوئے ان کی بات ماننے کے بجائے ان پر اپنی بات مسلط کرتی ہے۔ والدین کے ساتھ 2 پل بیٹھنے کا وقت نہیں اور سہیلیوں کے لیے اپنے سب کام چھوڑ کے جا سکتی ہیں، بلکہ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ آج ہم نماز بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرتے۔ دنیاوی خیالات وغیرہ دل و دماغ میں چل رہے ہیں اور نماز کے فرائض و واجبات اور اس کے لوازمات کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ ایسی نماز کے بارے میں حدیث مبارکہ میں سخت وعید ہے، ارشاد نبوی ہے، اگر وہ اس نماز کا رکوع، سجود اور قرات مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ پاک تجھے برباد کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کو قرآن کپڑے کی طرح لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مارا جاتا ہے۔ زمانہ حاضر میں اسلام پر قائم رہنا اتنا مشکل ہے جتنا ہاتھ پہ انگارہ رکھنا۔ جس طرح اسلام سے پہلے جہالت کا دورہ تھا، بدقسمتی سے آج کے دور میں بھی جہالت بڑھتی جا رہی ہے، جس سے طرح طرح کی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ اہل مغرب کی روایات اور رسومات اپنائی جا رہی ہیں، جس سے اسلامی معاشرہ اسلامی ہونے کے باوجود اسلامی نہیں رہا۔ دوستو، قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں ہے، صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، بدکاری شراب خوری بڑھ جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک مرد دیکھ بھال کرنے والا اور منتظم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک مرد 50 عورتوں کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مرد کی 50 بیویاں ہوں گی۔ اسلام میں مرد کو بیک وقت 4 شادیوں کی اجازت ہے اور اس سے زائد حرام۔ اس سے مراد مرد کے خاندان کی تمام عورتیں ملا کر یعنی بہنیں، بیوی، ماں، بیٹیاں، پوتی وغیرہ ہیں۔ خاندان کی مل ملا کر 50 عورتیں جن کی دیکھ بھال والا ایک مرد ہوگا۔ وقت کی بے برکتی بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جبکہ زمانہ جلدی گزرنے لگے گا۔ 1 سال 1 ماہ کی طرح ہوگا، 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح ہوگا اور ہفتہ دن اور دن 1 گھڑی کی طرح گزر جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم ننگے بدن ننگے پیر رہنے والوں اور بکریوں کے چرواہوں کو محلوں پر فخر کرتے دیکھو گے۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ ذلیل لوگ عزت والے اور عزت والے لوگ ذلیل بن جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جس سے ان کا جسم نظر آئے۔ آج کل عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کی رنگت نظر آئے۔ گھر گھر، گلیوں، بازاروں، تہواروں پہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں اترائی ہوئی نکلتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے، علم گھٹ جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ علم سے مراد علم دین ہے، جہل سے مراد دین علم سے غفلت۔ آج یہ علامت شروع ہو چکی ہے۔ دنیاوی علوم بہت ترقی پر ہیں مگر علوم تفسیر، حدیث، فقہ بہت کم رہ گئے۔ علماء اٹھتے جا رہے ہیں، ان کے جانشین پیدا نہیں ہوتے۔ مسلمانوں نے علم دین سیکھنا تقریباً چھوڑ دیا۔ بہت سے علماء واعظ بن کر اپنا علم کھو بیٹھے۔ یہ سب کچھ قیامت کی نشانی کا ظہور ہے۔ حدیث میں ہے کہ قرب قیامت میں سنگ اسود اور مقام ابراہیم اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کے قریب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے فرماتے سنا، قیامت سے پہلے جھوٹے ہوں گے، تم ان سے پرہیز کرنا۔ حدیث میں جھوٹوں سے مراد جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے یا جھوٹے مسائل بیان کرنے والے یا جھوٹے عقیدے ایجاد کرنے والے، انہیں سلف صالحین سے نسبت کرنے والے یا جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے ہیں۔ جھوٹے علماء، جھوٹے محدثین، جھوٹے عقیدے والوں سے بچنا ایسا ہی ضروری ہے جیسے جھوٹے نبیوں سے بچنا لازم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا رکھوں، بے شک قیامت کا دن معین ہے۔ رب کریم نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ مال زیادہ ہو جائے گا اور بہہ جائے گا، یہاں تک کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو کوئی ایسا نہ پائے گا جو اسے قبول کرے، حتیٰ کہ عرب کی زمین چراہ گاہ اور ہری ہو جائے گی۔ انہی کی ایک روایت میں ہے کہ فرمایا مکانات احاب یا یہاب تک پہنچ جائے۔ اس حدیث میں قیامت کی چوتھی علامت بتائی جا رہی ہے۔ یہ تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جدہ سے مکہ معظمہ تک سبزہ باغات ہو گئے، عراق کے ریتیلے میدان باغوں میں تبدیل ہو گئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے، مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کو بھول جائیں گے، مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے، محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام ہے یا حلال۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح کے ہوگا۔ سید عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زہد روایتی اور تقوی بنیاوٹی طور پر رہ جائے گا۔ سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، بس تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کہ اللہ پاک کو ان سے کچھ کام نہیں۔ یہ سب علامات مسلسل رونما ہوں گی، ایک کے رونما ہونے پر دوسری اس کی فوری بات ظاہر ہوگی۔ صحیح مسلم میں سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے، اس وقت ہم باتیں کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ تو آپ نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور کا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا، یاجوج ماجوج کے رونما ہونے کا، 3 جگہ خسف کا یعنی زمین کا دھسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی انہیں محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایسی کوئی صریح نص نہیں ہے جن میں ان علامات کی ترتیب کا ذکر ہو، اس ترتیب کو مختلف نصوص سے کشید کیا جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحم اللہ سے پوچھا گیا کیا قیامت کی بڑی نشانیاں ترتیب کے ساتھ رونما ہوں گی؟ تو انہوں نے جواب دیا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ کی ترتیب تو معلوم ہے جبکہ کچھ غیر مرتب ہے، ان کی ترتیب کا علم نہیں۔ چنانچہ مرتب نشانیاں 3 ہیں، عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج اور دجال۔ ان میں ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے دجال ظہور پذیر ہوگا اور پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور پھر یاجوج ماجوج رونما ہوں گے۔ علامہ سفارینی رحم اللہ نے اپنے عقیدے کی کتاب میں ان کی ترتیب ذکر کی ہے، تاہم اس ترتیب میں سے کچھ حصہ ایسا ہے جس پہ اطمینان قلب ہوتا ہے لیکن کچھ پر قلبی اطمینان نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمیں ترتیب سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قیامت کی علامات ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ جیسے ہی یہ رونما ہوں گی تو قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت کا رونما ہونا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے قیامت کے رونما ہونے سے پہلے اس کے متعلق لوگوں کو تنبیہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قیامت کی علامات کو بیان فرمایا ہے کہ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک اجنبی آدمی کی شکل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا مجھے قیامت کے بارے میں بتائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو مجھے اس کی علامتیں ہی بتا دیجیے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور یہ کہ تم ننگے پیر اور ننگے بدن محتاج بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں فخر و مباحات کریں گے۔ دین اسلام کی مسلمہ اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل اور صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حشر و نشر، بعث بعد الموت، حساب و کتاب، قیامت اور آخرت کے دن پہ ایمان نہ رکھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے نیکی اور بھلائی کی راہ یہ نہیں کہ تم نے مشرق و مغرب کی طرف منہ پھیر لیا۔ نیکی کی راہ تو ان لوگوں کی راہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر،
اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے بھلے یا برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ قیامت کا آنا اور حق ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، بلکہ یہ بات قرآن میں اتنی تاکید کے ساتھ مذکور ہے کہ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پہ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بھی واضح فرما دی کہ قیامت بہت ہی قریب ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ اور سورہ احزاب میں فرمایا کہ بے شک یہ اس کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے قریب والی انگلی کے اشارے سے فرمایا، میں ایسے وقت میں مبعوث ہوا ہوں کہ میرے اور قیامت کے درمیان صرف ان 2 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اپنی موت کو قیامت کی نشانی بتلایا ہے۔ وقوع قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کے تعلق سے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ کب واقع ہوگی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ وہ اس حقیقت کو چھپانا چاہتا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ یاد رکھیں کہ قیامت کا آنا غیبی امور میں سے ہے اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ فرمان نبوی ہے کہ غیب کے خزانے 5 ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، اور کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ ہی علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ وقوع قیامت کا عقیدہ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ہے اور ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت، آثار قیامت کو نبی کریم علیہ السلام نے حدیث میں واضح ہدایت کے ساتھ بیان کیا، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسیٰ بن مریم نازل نہ ہو۔ وہ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، مال عام ہو جائے گا اور جزیے کو ساخت کر دیں گے، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا سب ادیان کو ختم کر دے گا اور سجدہ صرف اللہ وحدہ کے لیے ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ کے زمانے میں تمام روئے زمین پہ اسلام کی حکمرانی ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی دین باقی نہ رہے گا۔ قیامت پر ایمان و یقین سے انسان کی دنیاوی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں ایمان بالآخرہ اور روز قیامت پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس کے بغیر بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ علامات قیامت کے حوالے سے ائمہ محدثین نے کتب حدیث میں ابواب بندی بھی کی ہے، اور بعض اہل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم پر آفتاب عالم نے اس موضوع پر کتب لکھی ہے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں ایک حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت مہدی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے، نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائیں گے، 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھتے آئیں گے۔ عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہ رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچھ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سبھی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے، اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کریں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے وہ سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی صورت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گی۔
شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک کی زیارت کریں گے اور پھر شام کو روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے پورے اس جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پہ کوئی کافر نہ رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کی عمر 45، 48 یا 49 برس کی ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں پر دفن ہوں گے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال کا ثبوت احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ہے۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانا ہوگا۔ زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف فرق عادت امور اور شعبت ظاہر فرمائیں گے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا اور آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ایک پیرانے سے گزرے گا اور کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی۔ پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہ کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کے چکر لگائے گا۔ کوئی شہر ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ کن 2 شہروں میں فرشتوں کی پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہ ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا۔ بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا۔ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا جس وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا۔ یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینے سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ دجال انہیں قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا۔ دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں حضرت امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ اتریں گے۔ حضرت امام مہدی تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے۔ گھوڑے پہ سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ دجال کے لشکر پہ حملہ کریں گے۔ بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو بھی آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ آپ اس کا پیچھا کریں گے۔ باب لد پہ پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت حضرت عیسیٰ کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول عیسیٰ کا عقیدہ قرآن کریم، حدیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی
مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھتکارا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا۔ امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی کہ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے نظر آئیں گے۔ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی جانب کے سفید رنگ کے مینار پہ اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ صلیب کو غلط قرار دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ختم کریں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے۔ جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہیں مر جائے گا۔ باب لط پر دجال کو قتل کریں گے۔ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حضرت امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ سنبھالیں گے۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت امت محمدیہ کتاب مجدد اور عادل حکمران کی حیثیت میں ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پہ لے جائیں گے۔ 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوگا، نبی کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ آپ کے بعد قحطان قبیلے کے ایک شخص جہجہ حاکم بنیں گے۔ ان کے بعد کئی نیک و عادل حکمران آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی۔ امام مہدی کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے اور نہایت سکون و آرام سے زندگی بسر ہو کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر وحی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں ہے، آپ میرے بندوں کو کوہ طور پہ لے جائیں۔ اس قوم سے یاجوج ماجوج کی قوم مراد ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ قوم یافث بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ شمال کی طرف بحر منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے۔ ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو حضرت ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کے بند کر دیا تھا۔ بڑی طاقتور قوم ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان نہایت مستحکم آہنی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی، فساد برپا کرے گی۔ یاجوج ماجوج آہنی دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے نظر آئیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ پر سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ جب دوسری جماعت گزرے گی تو وہ یہ کہے گی یہاں کبھی پانی تھا۔ یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا سر 100 دینار سے بھی قیمتی اور بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے سارے مر جائیں گے اور زمین بدبودار تعفن سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے۔ پھر موسلادھار بارش ہوگی جو ہر جگہ ہوگی کہ کوئی مکان یا ایسا علاقہ نہ ہوگا جہاں یہ بارش نہ پہنچے۔ وہ بارش پوری زمین دھو کر صاف و شفاف کر دے گی اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دھوئے کے ظاہر ہونے اور زمین دھس جانے کے واقعے کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں 10ویں ذوالحجہ کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی کہ مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو سو کر اکتا جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکے گی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو گہن لگتا ہو۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان یا گناہوں سے توبہ قبول نہ ہوگی۔ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا۔ جب اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا۔ پھر حسب معمول طلوع غروب ہوتا رہے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے واقعے کے 120 سال بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ ایک علامت دابت الارض کا خروج ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ دابت الارض کا لفظی معنی ہوتا ہے زمین کا چوپایا، اور اس سے مراد دیمک ہوتی ہے جو لکڑی کو چاٹ جاتی ہے اور لکڑی بھربری ہو کر بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب علامات قیامت کے بیان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ مخصوص جانور ہے جو قیامت کے قریب خروج کرے گا۔ اس جانور کا چہرہ اور قد و قامت عام جانوروں سے مختلف ہوگا۔ قیامت کے قریب
ایک دن حرم کعبہ میں زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے صفا پہاڑی شق ہو جائے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین پہ بھر جائے گا۔ اس جانور کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ کی لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پوری دنیا میں پھر جائے گا اور ہر شخص پہ نشان لگاتا جائے گا جو شخص مسلمان ہوگا۔ یہ جانور اس پر حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا اور اس کی پیشانی پہ مومن لکھ دے گا، اور جو شخص کافر ہوگا یہ جانور اس پر حضرت موسیٰ کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا اور اس کی پیشانی پہ کافر لکھ دے گا۔ یہ جانور انتہائی تیز رفتار ہوگا اور کوئی شخص دوڑ کر اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ مومن اور کافر کے درمیان اس امتیاز کے بعد اسے ختم کرنا ممکن نہ ہوگا، اور ہزار طرح کے جتن کر لینے کے بعد بھی پیشانی پر لکھے ہوئے لفظ مومن یا کافر کو مٹایا نہ جا سکے گا، اور مومن و کافر کی شناخت اس کے بعد نہایت آسان ہو جائے گی۔ جانور والے واقعے کے کچھ روز بعد ہی جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی، جس سے تمام مسلمانوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوا ہوگا اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ اب روئے زمین پہ کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے اور شرار الناس یعنی برے لوگ رہ جائیں گے۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روئے زمین پہ صرف کافر رہ جائیں گے، اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا، دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گی، لوگ برسر عام بے حیائی کریں گے۔ بیت اللہ شریف کو معاذ اللہ شہید کیا جائے گا۔ حبشہ کا رہنے والا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے ایک علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پہ بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ شام میں حالات اچھے ہوں گے، لوگ وہاں کا رخ کریں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف ہانکے گی۔ جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کچھ عرصے اسی حالت میں گزرے گی کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک علامت جو کہ قیامت کی انتہائی قریبی علامت ہے، اس کے بعد کسی کا ایمان لانا معتبر نہ ہوگا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی ان عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کا یقین ہے کہ یہ قیامت سے پہلے واقع ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک عظیم واقعہ ہے جو قیامت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج جبکہ وہ سورج کے اپنے معمول کے مطابق مشرق سے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اور پھر جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اسے عظیم نشانی کہا گیا کیونکہ ان 10 نشانیوں میں سے کسی ایک کا ظاہر ہونا توبہ کے دروازے کا بند ہونا ہے۔ واقعہ صرف ایک دن پیش آئے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس رات کی صبح کو آفتاب مغرب سے نکلے گا وہ رات نہایت دراز ہوگی، یہاں تک کہ بچے چلا اٹھیں گے اور مسافر تنگ دل ہو جائیں گے کہ کوئی امر عظیم اور حادثہ عظیم ظاہر ہونے والا ہے، لہٰذا دعا اور استغفار میں سربسجود مصروف ہو جائیں گے۔ اتنے میں آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا مگر اس میں روشنی نہ ہوگی، جیسے گہن کے وقت ہوتا ہے اس قسم کا بے نور ہوگا، اور اتنا بلند ہو کر جتنا کہ چاشت کے وقت ہوتا ہے پھر غروب ہو جائے گا، اور پھر اپنی قدیم عادت کے مطابق مشرق سے نکلتا رہے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا، پھر اس کے بعد جب وہ طلوع ہوگا تو لوگ اسے دیکھتے ہی ایمان لائیں گے، مگر یہ ایسا مرحلہ ہوگا کہ جب کسی نفس کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا سود بند نہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے نہ تو کسی نے ایمان قبول کیا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی کو اچھائی کو حاصل کیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے تاکہ دن کے گناہگار کی توبہ کرے، اور اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا رہتا ہے تاکہ رات کے گناہگار کی توبہ قبول کرے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے ہجرت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا جب تک سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نہ نکلے یعنی قیامت تک۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مغرب کی سمت سے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ جب مذکورہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو جائے تو پھر کسی شخص کی توبہ قبول نہ ہوگی، اور آج اللہ پاک کی رحمت وسیع ہے، معافی مل سکتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس وقت کے منتظر نہ رہے کہ جب معافی نہیں ملے گی۔ موقع کی غنیمت جانتے ہوئے جلد از جلد توبہ کر کے اپنے تمام گناہوں کی اللہ پاک سے بخشش کروا لیں۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ یہ توبہ قبول ہونے کی حد ہے کہ مغرب کی سمت سے آفتاب نکلنے سے پہلے تک
توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، لہٰذا اس وقت تک جو بھی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، لیکن اس کے بعد کی جانے والی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اسی طرح توبہ قبول ہونے کی ایک حد شخصی ہوتی ہے جس کا تعلق ہر فرد سے ہوتا ہے، اور وہ حالت غرغرہ نزاع سے پہلے کا وقت ہے، یعنی جو شخص حالت غرغر سے توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول ہوگی۔ حالت غرغرہ میں کی جانے والی توبہ قبول نہ ہوگی۔ علامات قیامت پہ لوگوں کو دھنسانے جانے کے وہ 3 واقعات ہیں، جن میں سے ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب میں پیش آئے گا۔ گو کہ ان علاقوں میں خسف کے ایسے واقعات بارہا مرتبہ پیش آ چکے ہیں، لیکن احادیث کے سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے یہ قیامت کے قریب پیش آنے والے ایسے واقعات ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہولناک و خطرناک ہوں گے، ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے اور ان کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے 30 دجال رونما ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کچھ دجال اور کذاب بھیج دیے جائیں جو کہ 30 کے قریب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ دوستوں، یہ ہے وہ حدیث جن کا تعلق فتنہ دجال کے ساتھ ہے۔ روئے زمین پہ تاریخ انسانیت کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو اپنے وقت پہ رونما ہوگا۔ زیر تذکرہ حدیث کی وضاحت سے قبل دجال کا لفظی معنی سمجھ لینا ضروری ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے اور دجل کا معنی ہے مکر و فریب۔ یہ لفظ اردو محاورے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے دجل و فریب سے کام لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں آدمی نے مکاری سے کام لیا۔ چونکہ دجال بھی انتہائی مکر و فریب سے کام لے گا، اس لیے اسے دجال کا نام دیا گیا۔ اسی طرح لفظ دجل کا ایک معنی ہے خلط ملط کرنا۔ چونکہ دجال حق اور باطل کو خلط ملط کر دے گا کہ ان دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا، اسی لیے اسے دجال کا نام دیا گیا۔ حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے 30 دجال اور کذاب لوگ آئیں گے۔ ان میں سے ہر شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اور خود کو اللہ کا پیغمبر قرار دیتا ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم فرما دیا۔ اس کے بعد کوئی پیغمبر اور نبی نہ آئے گا، اور اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا اور کذاب و دجال ہے۔ ایسے دجالوں اور کذابوں کا سلسلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سعادت سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور پھر بہت سے قبطی لوگوں نے یہ تاج اپنے سر پہ جمانے کی کوشش کی، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور حدیث میں 30 کا عدد یا تو کثرت بیان کرنے کے لیے ہے یا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے دجالوں میں سے 30 کذابوں کا فتنہ بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ ان کے معتقدین کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا اور ان کے فتنے سے مسلمانوں کو اچھی خاصی تعداد متسع ہوگی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے ہمنواؤں کو تباہ و برباد فرمائے گا۔ ان کا سب سے آخری فرد وہ دجال اکبر ہوگا جو ان تمام دجالوں اور کذابوں سے بڑھ کر فتنہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی سخت آزمائش کی جائے گی۔ اس فہرست میں پہلا نام مسیلمہ کذاب کا ہے، جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور یمامہ کے لوگوں نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا تھا۔ یہ شخص کذاب یمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ اس کی خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصے تک رہا، جس کو بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی عمر 100 سال سے بھی زائد تھی۔ مسلمہ نے دربار نبوی میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اپنا جانشین مقرر فرمائیں۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھجور کی ٹہنی پڑی تھی۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے مسلمہ، اگر تم امر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ خرما بھی مانگو تو میں دینے کو تیار نہیں۔ یہ جواب سن کر وہ مایوس لوٹ گیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے مایوس مسلمہ کذاب یمامہ واپس لوٹا تو اس نے اہل یمامہ کو جھوٹی یقین دہانی کرائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا، اور اپنی من گھڑت وحی اور الہام سنا کر لوگوں کو اپنا ہمنوا اور معتقد بنا لیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اسی کے قبیلے کے ایک باصر شخص نہار کو یمامہ روانہ کیا تاکہ وہ مسلمہ کو سمجھا بجھا کر راست پر لے آئے، مگر یہ شخص بھی یمامہ پہنچ کر مسلمہ کذاب کا معتقد بن گیا اور لوگوں کے سامنے اس کے شریک نبوت ہونے کی جھوٹی تصدیق کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمہ کذاب کا حلقہ بڑھنے لگا۔ اپنے ہمنواؤں کی کثرت دیکھ کر مسلمہ کذاب نے اپنے دماغ میں یہ بات پختہ کر لی کہ واقعی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں شریک ہے۔ چنانچہ مسلمہ کذاب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک خط لکھا، مسلمہ، رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف آپ کی اور نصف میری، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ خط
دو قاصدوں کے ہاتھ جب حضور نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچایا گیا تو آپ نے ان قاصدوں سے پوچھا تمہارا مسلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ خاتم المرسلین سید الانبیاء نے جواب میں مسلمہ کو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنام مسلمہ کذاب۔ سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہا، مگر آپ کے وصال پاتے ہی مسلمہ کذاب نے لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک ایسے عامیانہ اور رندانہ مسلک کی بنیاد ڈالی جو عین انسان کی نفس امارہ کی خواہشات کے مطابق تھا۔ چنانچہ اس نے شراب حلال کر دی، زنا کو مباح کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ کرنا حرام قرار پایا، ماہ رمضان کے روزے اڑوا دیے، فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں، سنت ختم صرف فرض نماز پڑھی جائے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی خرافات اس نے اپنی خود ساختہ شریعت میں جاری کی۔ چونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس امارہ کے عین مطابق تھی، اس لیے کم عقل لوگ اس پر ایمان لانے لگے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف فواہشات اور عیش کوشی کی شرارے بلند ہونے لگے اور پورا علاقہ فسق و فجور کا گہوارہ بن گیا۔ مسلمہ کذاب کی پذیرائی کو دیکھ کر دوسرے مزید بدباطن لوگوں کو بھی دعوت نبوت کی جرأت ہوئی، جس میں طلیحہ اسدی بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فراست ایمانی سے آغاز خلافت میں ہی ان تمام ہنگاموں کی قوت کا پورا اندازہ لگایا تھا۔ چنانچہ منصب خلافت سنبھالتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تقرر طلیحہ مدعی نبوت کے مقابلے میں کیا، اور ساتھ ہی طلیحہ اسدی کے قبیلے سے حضرت علی بن حاتم کو بھی روانہ کیا کہ ان کو سمجھا بجھا کر تباہی سے بچائیں۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو بہت سمجھایا، جس کے نتیجے میں قبیلہ طے اور قبیلہ جدیلہ نے خلیفہ اسلام کی دعوت قبول کی۔ طلیحہ حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں شکست کے بعد شام کی طرف بھاگ گیا، جہاں کچھ عرصے بعد دوبارہ حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے مجموعی طور پہ 11 لشکر ترتیب دیے تھے۔ اس میں ایک دستہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کیا، اور ہدایت کی کہ حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کی آمد سے پہلے حملہ نہ کرنا، لیکن انہوں نے جوش جہاد میں حملہ کیا اور شکست کھائی۔ جب اس شکست کی خبر خلیفہ اول کو ملی تو حضرت خالد بن ولید، جو کہ بنی طائع کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے، مسلمہ کے خلاف معرکہ آنے کا حکم دیا، جس میں مہاجرین پر حضرت ابو حذیفہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بھائی، اور انصار پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اور حضرت براء بن عادب رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ یمامہ پہنچے تو مسلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی، جبکہ مسلمانوں کا لشکر 13,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ مسلمہ کذاب نے جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی آمد کی اطلاع سنی تو آگے بڑھ کر اقربانہ نامی مقام پہ پڑاؤ ڈالا۔ اسی میدان میں حق و باطل کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، جن میں ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہما وغیرہ شامل ہیں۔ مسلمہ اس جنگ کے دوران ایک باغ میں قلعہ بند چھپا رہا، مگر لشکر اسلام نے قلعے کا دروازہ توڑ کے حملہ کر دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل بہشتی رضی اللہ عنہ نے، جو مسلمان ہو چکے تھے، اپنا مشہور نیزہ پوری قوت سے مسلمہ پر پھینکا، جس کی ضرب فیصلہ کن ثابت ہوئی اور مسلح زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ قریب ہی ایک انصاری صحابی کھڑے تھے، انہوں نے اس کے گرتے ہی اس پر پوری شدت سے تلوار کا وار کیا، جس سے مسلمہ کا سر کٹ کے دور جا گرا، اور یوں دوسرا جھوٹا نبی بھی نشان عبرت بن گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جنگ یمامہ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف آخری معرکہ تھا، جس کے بعد دور صدیقی رضی اللہ عنہ میں کسی اور شخص کو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ان دجالوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ شیطانوں کے چیلے انسانوں کی شکل میں شیطانیت اور گمراہی پھیلاتے رہے، لیکن ہر زمانے میں ان کے جھوٹ اور دجل و فریب کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چند بندوں سے کام لیا اور لوگوں کے سامنے حق کو نمایاں کر دیا۔ ماضی قریب میں ایک مخبوط الاواز آدمی کے دل پر بھی شیطان قابض ہوا اور اسے اس کام پر آمادہ کیا۔ چنانچہ پہلے تو اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر چھلانگ لگائی تو نبوت کا دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ 1892 میں اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ مرزا کے جھوٹ پر جھوٹ اور دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے پر اس کے محسن و مربی مولوی محمد حسین سمیت کئی لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کے جھوٹے دعووں کے پول کھولنے لگے۔ اسی دوران حضرت پیر محل علی شاہ رحمہ اللہ علیہ گولڑوی نے
مرزا قادیان کی ایسی خبر لی کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو مناظرے کی دعوت دے دی، اور جب بے حد مصروفیت کے باوجود حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب مناظرے کے لیے لاہور پہنچے تو یہ بھاگ گیا اور پروپیگنڈا پیر صاحب کے خلاف شروع کر دیا کہ وہ تشریف نہیں لائے۔ 1901 میں مرزا کذاب نے ضلع بروزی اور غیر تشریعی بنی اور پھر اصلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا معاذ اللہ، اور 29 مئی 1908 کو اچانک قہر خدا کا شکار ہوا اور حیضے میں مبتلا ہو کر لاہور میں پاخانے کے اندر موت واقع ہوئی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔